اندرونی خلفشار اور بڑھتی مزاحمت پر پردہ ڈالنے کے لیے افغان طالبان رجیم کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب۔ افغان طالبان ترجمان کا بدخشان میں مسلح تصادم کے دوران پاک فوج کی موجودگی کا جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ۔ پاکستانی وزارت اطلاعات و نشریات نے افغان طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے بیان کو گمراہ کن اور من گھڑت قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کی وضاحت، کہا کہ افغان طالبان پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے اپنی حکمرانی سے پیدا ہونے والے بڑھتے مسائل پر توجہ دیں۔ پاکستان نے ہمیشہ پرامن اور مستحکم افغانستان کی حمایت کی ہے اور پڑوسی ملک کو غیر مستحکم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ ایرانی صدارتی دفتر کے عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسلام آباد میں حکومت اور پی پی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مطلوبہ فنڈز کی منظوری نہ ہونے اور قانون سازی میں اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات کا اظہار۔ حکومت کا کورم کے معاملے پر ساتھ نہ دینے پر پیپلز پارٹی سے شکوہ۔ اسپیکر کا فریقین پر افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے پر زور۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ناراضگی چلتی رہتی ہے، ہم منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شری رحمان بولی، بلاول واضح کر چکے پی پی صرف ایوان میں کورم پورا کرنے کے لیے شریک نہیں ہوتی۔ حکومت کے ساتھ ہمارے شدید اختلافات رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ عوامی اور پارٹی مسائل کو بروقت حل کیا جائے۔ حکومت اتحاد کو عزت دے۔ امریکی بحریہ نے آبنہ ہرمز کے بین الاقوامی سمندری حدود سے تمام بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، لکھا ایران کو خبردار کر دیا کہ نئی بارودی سرنگیں بچھانے والی کسی بھی کشتی یا جہاز کو فوری تباہ کر دیا جائے گا۔ اسپیس فور کے ذریعے آبنہ ہرمز کے انچ کی نگرانی جاری ہے۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ ایرانی صدارتی دفتر کے عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان متحرک، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران۔ ایرانی صدر، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے رہبر اعلیٰ، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، ایرانی وزیر خارجہ اور داخلہ سے ملاقاتیں۔ امریکہ ایران کشیدگی میں اضافے کو روکنے، آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے اقدامات پر گفتگو۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کے ہمراہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات، تنازع کے پرامن حل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس، 47 اشتہاری ملزمان کا ٹرائل مکمل، تمام ملزمان کو 10 سال قید کی سزا۔ راولپنڈی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ سزا یافتہ ملزمان میں عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، علی امین گنڈا پور، حماد اظہر، شبلی فراز سمیت دیگر ملزمان شامل ہیں۔ 44 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ ملزمان جی ایچ کیو گیٹ، حمزہ کیمپ، آرمی میوزیم پر حملوں میں ملوث پائے گئے۔ مقدمے میں 118 ملزمان میں سے 18 دوران ٹرائل اشتہاری ہوئے۔ 29 ملزمان کبھی عدالت پیش ہی نہیں ہوئے۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز اور سودمند قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ انتہائی نتیجہ خیز رہا۔ ایرانی صدارتی دفتر کے عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔
پاکستان کی مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے کوششیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران، ایرانی صدر سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، کشیدگی میں مزید اضافے کی روک تھام، آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے جلد خاتمے کے لیے اقدامات پر جامع تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران فیلڈ مارشل کے ہمراہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل میں رہبر اعلیٰ کے نمائندے محسن رضائی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف، ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کی۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دورہ ایران سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اعلیٰ امریکی حکام سے گفتگو ہوئی۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان ایک بار پھر امریکہ ایران کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کے دورہ ایران کو عالمی میڈیا پر بھرپور کوریج دی گئی۔ بلومبرگ کے مطابق دورے کا بنیادی مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کو دوبارہ پٹری پر لانا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں عالمی معیشت اور خطے کے استحکام کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں اہم پیش رفت دیر پا امن کی راہ ہموار ہونے کی امید۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دورہ ایران میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی اور تنازع کے جامع حل کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر سے انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ضرورت پڑنے پر ایران کو دوبارہ نشانہ بنا سکتے ہیں، امریکی وزیر دفاع کی سخت دھمکی، کہا اس وقت ایران پر اقتصادی دباؤ سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ پیٹ ہیگزٹ نے کہا کہ اگر ایران نے امریکی فوج کے ساتھ تصادم کی کوشش کی یا صورتحال کو اپنی حد سے آگے بڑھایا تو امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ جاری رہی تو آبنہ ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیں گے۔ ایران کے خلاف بار بار عائد کی جانے والی امریکی پابندیاں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی، پہلے بھی یہ اقدامات اپنے مقاصد میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پابندیاں اور دباؤ مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتے، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا ایران کے خلاف امریکی پابندیوں پر رد عمل، فریقین سے سمجھداری اور تحمل سے کام لینے کی درخواست۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ مشرق وسطی کے تمام ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کیا جانا چاہیے، ہمیشہ سے مکمل جنگ بندی اور سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کرنے کی حمایت کرتے آئے ہیں۔ چین مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے درست سمت میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا خواہش مند ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹی بیکر کی ملاقات، خطے کی مجموعی صورتحال، امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو کی گئی۔ پولیس افسران کے باہمی پروگرامز اور ٹریننگ سے متعلق گفتگو ہوئی۔ منظم جرائم، منشیات، انسانی اسمگلنگ کے خلاف باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक रबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की। आइंदा होने वाली कसीरुल जहती मुलाकातों और राब्तों पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़ किया। कि जितनी भी फोर्सेस यहाँ मौजूद हैं, फोर्सेस ने किसी को नहीं कहा कि आप सड़कें खोदें। इतने खूबसूरत जो जंगलात हैं इनके दरख्त काटें। फोर्सेस ने कहीं नहीं कहा कि आप सड़कों पे धरने दे के और मुसल्ला बंदों के साथ बैठ के आप फायरिंग करें। आबादी के ऊपर भी आप आम शहरियों के घरों पे कब्जा करें और उनके अंदर मुसल्ला होके मोर्चा बंद होके बैठें। फोर्सेस तो रिटेलिएटरी फायर भी नहीं कर रहे। कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंद बेनकाब हो गए। मुजाहिरीन ने अरबों रुपए की सड़कें खोद कर तबाह की, दरख्त काट कर टिम्बर माफिया के हवाले किए और खवातीन को ढाल बनाकर फोर्सेस पर फायरिंग की। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि M4 और M7 जैसे हथियारों से लेस अफराद पुरअमन नहीं हो सकते। फोर्सेस ने शदीद इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। नाम निहाद एहतजाज के बायस खित्ते में सयाहत, तालीम और रोज़गार तबाह हो चुका है। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से के इलेक्ट्रिक के इक़दामात। तर्जुमान के ई के मुताबिक कराची भर में 325 फीडर्स की निशानदही की गई, जहां इज्तिमात होंगे। उन तमाम फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। फीडर्स में हाई लॉसेस वाले इलाके भी शामिल हैं। मकामी फॉल्ट्स की बरवक्त दुरुस्ती के लिए अमला फील्ड में मौजूद रहेगा। शहरी बिजली के तारों और बरकी तनसीबात से फासला रखें। मज़ीद रहनुमाई के लिए के ई के कॉल सेंटर 118 पर राब्ता किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।